آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 6 باب میں سے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں پر کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر، اور اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز اساتذہ اور بچوں، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ خوبصورت دن اور صبح عطا کی کہ ہم خدا کے حضوری میں آئیں، خدا کے پاک گھر میں آئیں اور خدا کے حضور آج کی یہ پاک عبادت ادا کر سکیں۔ پاکواں کیتھولک کلیسیا ہمارے ایمان میں ہماری تربیت کرتی ہے، جیسے آپ لوگوں کی اسکول میں تربیت کی جاتی ہے، مختلف گریڈز کے ساتھ آپ کو علم میں بڑھنے کی آپ کو ایک ہمت اور طاقت دی جاتی ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں تاکہ جیسے جیسے آپ گریڈز میں آگے بڑھیں آپ کے نالج میں اضافہ ہو، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، اور آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں کیا ہو پتہ ہو اور آپ کو علم حاصل ہو۔ اسی طرح پاکواں کیتھولک کلیسیا، جس کلیسیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جن خاندانوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، پاکواں کیتھولک کلیسیا بھی ہماری تربیت کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کی تعلیمی سطح پر آپ کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کے اسکول میں، گھروں پر ہماری معاشرتی یا سماجی تربیت کی جاتی ہے کہ ہم نے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے ہم نے کسی کو سلام کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کسی سے نہیں ملنا ہے۔ یہ تربیت ہماری گھروں پہ کی جاتی ہے۔ لیکن چرچ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر خدا کا کلام اور ہماری پاکواں کیتھولک کلیسیا ہم سب کی ایمانی تربیت کرتی ہے، اور اسی لیے لتوریائی طور پر ہمیں مختلف موسم دیے جاتے ہیں، ان کو موسم کہتے ہیں۔ کرسمس کا موسم ہے، آمد کا موسم ہے، ابھی ہم جس موسم کا آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ روزوں کا موسم ہے، یہ کفارے کا، توبہ کا موسم ہے، تبدیلی کا موسم ہے۔ اس میں ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یہ 40 دن ہمیں دیے جاتے ہیں
تاکہ ہم روزہ رکھیں. اور روزہ صرف جو ہے وہ بھوکے رہنا نہیں ہے، یاد رکھیں. بھوکے رہنا جو ہے یہ روزے میں ایک چھوٹا سا ایک عنصر ہے، چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے یہ بھوکے رہنا. لیکن یاد رکھیں کہ ان 40 دنوں میں ہم اور بہت سے روزے ہیں جن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم جھوٹ نہ بولیں. ہم اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کچھ برا کام نہ ہو. ہم اپنی سوچ کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم برا نہ سوچیں. ہم جو ہے اپنے دل کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم اس دل سے کسی سے نفرت نہ کریں. اور اسی طرح یہ 40 دن جو ہے ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں، اگر ہم چیٹنگ کرتے ہیں، یا اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو یہ دن جو ہے یہ ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان تمام وقتوں کے لیے، ان تمام موقعوں کے لیے جب ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ شاید ان کی بات نہیں مانی ہے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے، چوری کی ہے، ان تمام کے لیے ہم نے خدا سے کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے ان دنوں میں. اور معافی جب مانگنی ہے تو پورے دل کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح آج ہمیں یہی بات سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنا منہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بتاتے نہیں ہیں، اپنے منہ سے بتاتے نہیں ہیں، لیکن ہم منہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ سب کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے منہ یہ ایسے ہم بنا لیتے ہیں کہ سارے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج نے روزہ رکھا ہے، آج جب بھوکا ہے، آج بڑی بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے آج خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنا منہ نہیں بگاڑنا ہے. ہم نے دوسروں کو بتانا نہیں ہے کہ ہم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور خداوند جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں کا جاننے والا خدا ہے. وہ ہمارے دلوں اور گردوں کا جاننے والا. ہمارے مانگنے سے پہلے خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے ہے. اسی لیے خداوند 3 طریقے بتاتا ہے ہمیں. خداوند کہتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. خدا کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پورے دل کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے، ڈھونڈنا ہے اور کھٹکھٹانا ہے. اور یسوع کا وعدہ کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا؟ کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یہ موسم جو ہے، یہ 40 دن جو ہے، یہ مانگنے کے، ڈھونڈنے کے اور کھٹکھٹانے کے دن ہیں. اور یاد رکھیں کہ ان 40 دنوں میں خدا ہماری سنتا ہے، خدا ہمیں معاف کرتا ہے جب ہم دل سے خدا سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں. جب ہم 40 دنوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 روزے ہوتے ہیں. 40 کا جو عدد ہے، نمبر 40، یہ نمبر جو ہے بائبل مقدس میں بہت سی ایسی جگہوں پر استعمال ہوا ہے جہاں پر یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے، ایک ایسا دورانیہ ہے جو کہ پریپریشن کے لیے ہے. یعنی 40 کا عدد جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ پریپریشن کے لیے، تیاری کے لیے ہے. اور یہ 2-3 ہم بڑی بڑی موٹی موٹی مثالیں جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے جب مصر سے وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کیا تو کتنے سال بیابان میں وہ رہے تھے؟ سفر کیا انہوں نے 40 سال. 40 سال تک انہوں نے بیابان میں سفر کیا. خدا نے ان کی تربیت کی اور آخر کار وہ کہاں پر پہنچے؟ جا کر وعدہ کی
سرزمین میں جو خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا کی شریعت حاصل کی کوہ سینا پر، تو کتنے دن اور کتنے رات وہ پہاڑ پر رہا تھا؟ 40 دن اور 40 رات خدا کی بندگی میں رہا، اور خدا نے اسے 10 احکامات دیے۔ 10 احکامات شریعت جو ہے اس نے کوہ سینا پر حاصل کی۔ اس کے بعد ہم اپنے یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کتنے دن اور کتنے رات روزہ رکھا تھا؟ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ اور کس لیے رکھا؟ مقصد کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، منادی کا آغاز کرتا ہے، اور اسی لیے روزہ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنے کے بعد خدا یسوع مسیح اپنے منادی کا آغاز کرتا ہے، اپنے دکھوں کا، اپنی صلیبی موت اور اپنے جی اٹھنے کا جو عمل ہے وہ سر انجام دیتا ہے، باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ 40 دن جو ہیں یہ ہم سب کو بھی دیے گئے ہیں، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم میں سے کون ان 40 دنوں کو اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ اوپن ہے سب کے لیے، ہم سب کو یہ 40 دن دیے گئے ہیں، خاص طور پر کہ ہم اپنے دلوں کی تیاری کریں۔ اور تیاری کس کے لیے کرنی ہے؟ خدا یسوع مسیح کی عید جو پاشکا کی عید ہے، خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید جو ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے۔ جب تک ہم مسیح کے ساتھ دکھ نہیں اٹھاتے ہیں، جب تک اس کے ساتھ صلیبی موت مرتے نہیں ہیں، یاد رکھیں کہ ہم جی اٹھنے کا تجربہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے میں ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ بھوکا رہنا جو ہے، یہ بالکل سارا روزہ جو ہے بھوکا رہنا نہیں ہے۔ بھوکا رہنا ایک ایلیمنٹ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے 2 مقصد ہیں۔ اگر یہ دونوں مقصد نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ بے مقصد ہو جائے گا۔ ہم با مقصد روزہ رکھتے ہیں۔ با مقصد کا مطلب ہے جس روزے کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ہم روزہ 2 مقاصد کے لیے رکھتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی جو تکلیف ہے، جو اس نے ہمارے لیے تکلیف سہی ہے، اس تکلیف کا ہم کیا کریں؟ اپنے جسم میں کیا کریں؟ اس کا تجربہ کریں کہ یسوع مسیح کو کیسے تکلیف ہوئی تھی۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پیٹ میں درد ہوتی ہے نا، بھوک لگتی ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے تجربہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایلیمنٹ جو ہے، ایک عنصر جو ہے روزے کا، ہم بھوکے رہ کر اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی اذیت کا ہم سامنا کر کے اور یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے، روزہ رکھ کر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بچت کریں۔ بچت کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے لیے کرنی ہے؟ نہیں، ان کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ فرض کریں جو پاکٹ منی آپ لے کر آتے ہیں، اگر آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آپ کسی اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو کاپی یا بک یا پینسل، جیومیٹری، اگر آپ وہ گفٹ کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن، ٹھیک ہے، روزوں کے ایام کے آخر پر، تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کے دلی طور پر سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے قربانی دی، اور اس کا اجر آپ کو خدا دے گا کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے۔ لیکن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں اور رات کو جو بچت کرتے ہیں ساری کھا جاتے ہیں، تو یہ کیا روزہ تو نہیں ہے پھر یہ، ٹھیک ہے، یہ روزہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم وہ بچت کریں اور شام کو افطاری جب کرتے ہیں تو سب کچھ کھا پی جائیں، تو یہ روزہ تو نہیں ہے۔ اس لیے روزے کے میں نے کہا کہ 2 بڑے مقصد ہیں۔ ایک، یسوع مسیح کی جو اذیتیں ہیں، جو دکھ ہیں، ان کو اپنی باڈی میں فیل کرنا،
اور دوسرا دوسروں کی مدد کرنا۔ آج ہم راکھ کا بدھ مناتے ہیں۔ راکھ کا بدھ جو ہے یہ ہمارے روزوں کے ایام کا شروع ہے، یعنی راکھ کے بدھ کے ساتھ ہم اپنے روزوں کے آغاز کرتے ہیں، 40 دنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ موسم جو ہے توبہ کا موسم ہے، تبدیلی کا موسم ہے، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں، خدا کے ہاتھوں میں دینے کا موسم ہے، اور یہ مان لینے کا موسم ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خاک سے بنائے گئے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہم نے مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ ریممبر دیٹ۔ ہماری باڈی میں 4 ایلیمنٹ ہیں، اور وہی 4 ایلیمنٹ جو ہیں وہ اس زمین میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی 4 ایلیمنٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زمین میں بھی۔ ہماری باڈی میں ہیٹ ہے، ہیٹ ہے، دوسرا یا یہ جو ہے جو زمین ہے اس میں سالڈنس ہے، ہماری باڈی میں بھی کیا ہے؟ سالڈنس ہے۔ اس کے بعد یہ زمین جو ہے اس میں جو ہے کوئی بھی چیز جو جب اس زمین میں جاتی ہے which has 4 elements، ٹھیک ہے؟ ایئر، فائر، ہیٹ اینڈ سالڈنس۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایسے ایلیمنٹ جس بھی چیز میں ہے وہ اس زمین کے ساتھ کیا ہوگی؟ ڈیزالو ہو جائے گی۔ وہ ہماری باڈی کے یہ 4 ایلیمنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم کس سے بنائے گئے ہیں؟ اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی لیے ہماری باڈی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیکمپوزڈ ہو جاتی ہے اس میں، یعنی ہماری باڈی جو ہے وہ اسی خاک کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ خاک ہو جاتی ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ کہاں پر چلی جاتی ہے؟ خدا کے پاس۔ اسی لیے ہمیں یہ موسم دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ایمان سکھانا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہمارا بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے، اور ہم نے یہ موسم جو ہے اسی کے ساتھ شروع کرنا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہم خاکی ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم یہ موسم شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر ہم توبہ اور تبدیلی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم مان لیتے ہیں کہ کمزور ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا ہے؟ تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، کبھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، یا کبھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم میں کچھ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ جو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں، یا ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا ہم گنہگار ہیں، جو مانتے نہیں ہیں وہ کبھی تبدیل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں مان لینا اپنی غلطی کو، یہی تبدیلی کا آغاز ہے، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے تبدیلی۔ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں بائبل میں سے ہی۔ وہ راہ کے کنارے جو اندھا بیٹھا تھا، نابینا بیٹھا تھا، اس نے خدا یسوع مسیح کو پکار کر کیا کہا تھا؟ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ 10 کوڑی جو تھے جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو انہوں نے اونچی آواز میں کیا پکارا تھا؟ کہ اے خداوند ہم پر رحم کر۔ خدا یسوع مسیح جب کوہ کلوری کے پہاڑ پر خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اور 2 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے اس نے خدا یسوع مسیح سے رحم کی اپیل کی تھی۔ اس نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرو۔ یہ رحم کی اپیل تھی، اور خدا یسوع مسیح نے اس سے کیا وعدہ کیا؟ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یاد رکھیں غلطی کو مان لینا تبدیلی کا عمل ہے، اور غلطی جب ہم مان لیتے ہیں تو خدا ہم سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ پہلی بات خدا کہتا ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے۔ دوسری بات جب ڈاکو خداوند سے معافی مانگتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے
کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جانا، یہ کہا تھا اس نے؟ نہیں، اس نے صرف کہا تھا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اور خداوند نے اس سے کیا وعدہ کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ جی میں کمزور ہوں، میں خاک ہوں اور خاکے میں ہی لوٹنا ہے میں نے، تو یاد رکھیں کہ خدا پھر اسی خاک کو کیا کرتا ہے؟ چھوتا ہے اور ایسا انمول برتن بناتا ہے جس میں خدا کی روح سماتی ہے۔ راکھ جو ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ ہمارے آباء و اجداد، یعنی ایمان میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کی روایت کیا تھی؟ جب کوئی بھی گناہ کرتا تھا یا کسی سے گناہ ہو جاتا تھا یا کال پڑتا تھا، کسی کی وجہ سے ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے وہ کہ وہ اپنے سروں پر راکھ ڈالتے تھے اور ٹاٹ اوڑھتے تھے اور خدا کے حضور کفارہ ادا کرتے تھے۔ وہ کفارہ جو ہے وہ 8 دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کفارہ 40 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کفارہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سروں پر راکھ ڈال کر ایک تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اے خداوند تو ہی ہمارا خالق اور مالک، تو ہی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے ان کو لیے ہم کو معاف کر۔ وہی روایت جو ہے آج ہم اپنے سروں پر راکھ چاہے نہیں ڈالتے ہیں ساری، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پر، یہاں پر پیشانی پر کیا کیا جاتا ہے؟ صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ یہ صلیب کا نشان یہاں پر ماتھے پر، جب خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی، خدا نے اپنے 10 حکم جب بنی اسرائیل کو دیے تو خدا نے ان سے ایک حکم دیا ان کو، اور حکم کیا دیا خدا نے؟ کہ یہ شریعت جو میں نے تمہیں دی ہے، 10 حکم خدا کے، خدا نے کہا کہ یہ شریعت تمہارے آنکھوں کے درمیان ٹیکے کی مانند ہو۔ ٹیکا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اکثر اوقات جو ہے آپ لوگ یہاں پہ ماتھے کے درمیان جسے بندی بولتے ہو، بندی یا ٹکا بولتے ہو جس کو، ٹھیک ہے؟ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ شریعت میں نے جو تمہیں دی ہے یہ تمہاری آنکھوں کے درمیان یہاں پر ٹیکے کی مانند ہو۔ کیوں؟ تاکہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے، آنکھوں کے درمیان سامنے، تاکہ تمہاری نظر ہر وقت خدا کی شریعت پر رہے۔ اور اسی لیے آج ہم، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ اس کو کیا کرنے آیا ہوں؟ پورا کرنے آیا ہوں۔ آج ہمارے پاس نئی شریعت ہے، اور نئی شریعت کہاں سے ہمارے پاس آئی ہے؟ صلیب سے آئی ہے۔ صلیب کے ساتھ ہی خداوند نے نئی شریعت ہمارے پاس بھیجی ہے۔ آج ہم اپنی پیشانی پر، ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، جیسے خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ یہ نشان، یہ شریعت تمہارے ماتھے پر ٹیکے کی مانند ہو۔ آج ہم وہی صلیب جو ہمارے لیے نئی شریعت ہے، آج ہم اس کو اپنے ماتھے پر، یہاں پر اس سے نشان بناتے ہیں، کیونکہ یہ نئی شریعت صلیب میں جو ہے، جو صلیب سے ہمارے پاس آتی ہے، یہ ہماری نجات کا نشان ہے۔ اور ہم جب یہ صلیب کا نشان بناتے ہیں تو اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم خاکی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمیں اس صلیب سے نجات ملے گی۔ اس صلیب سے ہم خدا کے اس وعدے تک پہنچیں گے جس میں خدا کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مسلم میرے جو ابھی یہ موسم جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ روزوں کا موسم ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ڈیلی ہوم ورک ملتا ہے؟ چپ کر رہے ہو؟ نہیں ملتا ہوم ورک؟ ملتا ہے نا؟ اوکے۔
ڈیلی ہوم ورک آپ کو ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ گھر جا کیا کرنا ہے اس کو کرنا. ہوم ورک کا مطلب یہ ہے ہوم ورک. گھر جا کے آپ نے اس کام کو اس مشق کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے کرنا ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک ہوم ورک دوں کہ نہیں؟ جتنی آپ کی آواز ہے لگتا ہے آپ نہیں کہہ رہے ہو. اوکے چلیں ایک ہوم ورک آپ کو دیتا ہوں. آپ سب یسوع کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کی طرح. آپ میں سے کون کون ہے جو یسوع مسیح کی طرح بننا چاہتا ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں. جو جیزس کی طرح بننا چاہتا ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں. اوکے فائن. جیزس کی طرح بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جیزس کی طرح کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے؟ اوکے چھوٹے بچے تو نہیں لیکن جو بڑے بچے ہیں آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ 40 دنوں میں شاید 40 نہ رکھ سکیں لیکن ایٹ لیسٹ 1 صحیح والا روزہ. ٹھیک ہے؟ وہ توڑنے والا روزہ نہیں جس کو مقصد کون سا روزہ بولتے ہیں؟ چڑی روزہ. چڑی روزہ نہیں رکھنا ہے, صحیح والا. ٹھیک ہے؟ یو گاٹ 40 days. ٹھیک ہے, 40 دن ہے آپ کے پاس. ان میں سے ایک دن بھی اگر آپ نے پورا صحیح روزہ رکھ لیا نا تو شام کو آپ نے نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور ایک بات کہنی جو مقدس پولس رسول کہتا ہے, اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کیا کہنا ہے آپ نے؟ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کس دن کہنا ہے یہ؟ جس دن پورا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں 40 نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو. ہوم ورک از فار 40 days. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کل آپ نے ہوم ورک دینا ہے واپس. نہیں, اٹ از فار 40 days. ٹھیک ہے, 40 دنوں میں چاہے 1 رکھو, چاہے 2 رکھو, چاہے 5 رکھو, لیکن فیتھ فلنس کے ساتھ, ود پیور ہارٹ, پیور انٹینشن. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو کیپ فاسٹ. ٹھیک ہے, اور شام کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہنا ہے؟ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یو ول فیل ہیپی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے مسیح کی طرح ایٹ لیسٹ یو ڈڈ سم تھنگ لائک یور جیزس. آپ نے اپنے مسیح کی طرح کچھ کیا ہے. آپ نے صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے کہ روزے آ گئے ہیں, روزے آ گئے ہیں, لیکن ان روزوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ یو کین سے کہ میں نے روزے رکھے ہیں, 1 رکھا ہے, 2 رکھے ہیں, 3 رکھے ہیں, 5 رکھے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس اپ ٹو یو. لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنے یسوع کی طرح روزہ رکھا ہے. مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے. آمین.